لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک اور بڑا حملہ، ایک بار پھر دھماکے، 3 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق دھماکے گزشتہ روز پیجر دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے جنازوں کے دوران حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی سیٹس میں ہوئے۔ وائرلیس سسٹم پر سائبر حملے کے شہداء کی تعداد 12 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا اسرائیل کو ایسا جواب دیا جائے گا جس کا یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ روسی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، دونوں ممالک نے مفاہمت کی اہم یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل مرکنٹائل ایکسچینج کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کوریڈور کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط۔ کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے حکومت کی ترجیحات بالخصوص ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ برطانوی ہائی کمشنر نے برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح کر چکے 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان ہیں۔ 26 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی خود میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں، کبھی آئینی عدالت کی مخالفت نہیں کی۔ وزیر قانون کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ جو بھی ڈرافٹ بنے گا اس میں ہم پارلیمان کے اندر بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ ججز کے تقرر اور احتساب کا نظام شفاف ہونا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔